میرا خیال ہے تمہیں ایک رات سے زیادہ ہماری تحویل میں نہیں رہنا پڑے گا، میں نے اسے کہا، اور یہ بھی ہم محض احتیاطاً ہی کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے کانوں میں بنک بھی پڑ گئی تو ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد تم لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ بڑے ڈرپوک آدمی ہو یار، میں نے ہنس کر کہا۔ ارے بابا، اگر تمہیں مارنا ہی مقصود ہوتا تو اب تک بھی زندہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن تمہیں مار کر ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم لوگ مجھے مار دو گے۔ میں نے تمہارا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے۔ تم مجھے ہرگز زندہ واپس نہیں جانے دو گے۔ بہت ذہین آدمی ہو، میں نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ واقعی واپس جا کر تم ہماری نشاندہی کر کے ہمیں پھنسوا دو گے۔ تمہاری زندگی واقعی ہماری بقا کے لیے خطرہ ہے۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا، یوں جیسے وہ یہ انکشاف کر کے پچھتا رہا ہو۔ یار تم کیوں خواہ اپنے ذہن کو تھکا رہے ہو؟ ایک بار کہہ دیا کہ کل صبح ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر تم نے ہماری نشاندہی کرنے کی حماقت کی تو خود بھی مارے جاؤ گے۔ آخر نقشہ تو تم نے ہی ہمیں فراہم کیا ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے بارے میں کسی کو مطلع کرنے کی حماقت کرو۔ رہا تمہارے بیوی بچوں کا سوال، تو ہم تمہارے گھر پر پیغام بھجوا دیتے ہیں کہ آج رات تم کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر نہیں آ سکو گے۔ میں نے ساگا کو ہدایت کی کہ وہ انچارج کے لیے کسی آرام دہ جگہ رہائش کا بندوبست کرے اور اسے رات کے پہلے ہی پہر خواب آور دوا دے کر سلا دیا جائے تاکہ اسے صبح ہی صبح یہاں سے رخصت کیا جا سکے۔ برساتی نالا ان دنوں بالکل خشک پڑا ہوا ہوگا، اس لیے کھدائی کے کام میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ساگا نے کہا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں نے کہا، لیکن برساتی نالے کے نیچے کیبل ذرا زیادہ گہرائی سے گزارا گیا ہے، اس لیے کھدائی بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ اس کی پرواہ مت کرو، ساگا نے بے پرواہی سے کہا۔ کھدائی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ برساتی نالے کے نیچے سے گزارے جانے کے باعث کیبل کے تحفظ کے لیے کنکریٹ کے پائپ بھی استعمال کیے گئے ہوں گے، اس لیے ہمیں زیادہ طاقتور ریموٹ کنٹرول بم استعمال کرنے پڑیں گے۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، مجھے ایسے کسی دن کی آمد کی توقع تھی، اس لیے میں ایک عرصے سے اسلحہ جمع کر رہا تھا۔ اس اسلحے کا بے دریغ استعمال ہوگا۔ اندھیرا پھیلتے ہی کام شروع ہو جانا چاہیے تاکہ رات 11 بجے تک ہم کیبل کے ساتھ ریموٹ کنٹرول بم فٹ کر چکے ہوں۔ ہمارا اصل ایکشن رات 1 بجے شروع ہوگا۔ جو کام تم ریموٹ کنٹرول بم سے لینا چاہتے ہو وہ ٹائم بم سے بھی تو لیا جا سکتا ہے، ساگا نے کہا۔ ہمارے منصوبے میں ٹائمنگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ذرا سی بھی تقدیم و تاخیر سے کھیل بگڑ سکتا ہے، لہٰذا ریموٹ کنٹرول میں اپنے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا۔ بریک ڈاؤن اسی وقت ہونا چاہیے جب اسے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے علی، ہم لوگ تو وہی کریں گے جو تم کہو گے، اس لیے کہ شروع تا آخر سارا منصوبہ تمہارا ہی بنایا ہوا ہے۔ رات کے 1 بجنے میں ابھی 2 منٹ باقی تھے کہ میں شی گرائے میں ایگلز کے مقامی ہیڈ کوارٹر کے عقب میں اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ میں پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو ہر بات نہایت تفصیل سے سمجھا کر آیا تھا۔ عمارت پر جس طرح اچانک حملہ کیا جانا تھا اس میں ہمارے آدمیوں کا جانی نقصان ہونے کا کوئی احتمال نہیں تھا۔ عمارت کے عقب میں جاڑ جنکاڑ اگا ہوا تھا۔ وہاں کی زمین پتھریلی اور چٹانی قسم ہونے کی وجہ سے غالباً وہاں کچھ تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ اس جگہ زمین کی حیت کچھ ٹیلا نما سی تھی اور اسی جگہ کوئی 2.5 فرلانگ آگے وہ پہاڑی نالا واقع تھا جہاں ساگا کے آدمیوں نے 8 فٹ کھدائی کرنے کے بعد وہ کیبل برآمد کر لیا تھا جو اس عمارت کو بجلی کی سپلائی کے لیے ڈالا گیا تھا۔ حسب توقع کیبل کنکریٹ کے پائپوں میں سے گزارا گیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان پائپوں پر ریموٹ کنٹرول بم فٹ کیے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی بم پھٹیں گے نہ صرف پائپ کے پرخچے اڑ جائیں گے بلکہ کیبل کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ اس قدر نقصان کہ اس کے بعد بجلی کی سپلائی بحال کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے اپنی ریڈیم ڈائل والی گھڑی میں وقت دیکھا، 1 بج گیا تھا اور میرے ساتھی کسی بھی وقت پوری قوت سے عمارت پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ میں نے انہیں خاص طور پر تاکید کی تھی کہ خواہ وقت تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے مگر حملہ بھرپور ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ حملہ گیٹ پر ہونا تھا تاکہ گیٹ پر متعین محافظ پہلے ہی حلے میں کام آ جائیں۔ اس کے بعد احاطے کے سامنے والی دیوار کو نشانہ بنایا جائے اور پھر بے دریغ فائرنگ کی جائے۔ میں نے اپنا بوجھ ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ پر منتقل کیا۔ جھاڑ جنکاڑ میں چھپے ہوئے جینگر اور دیگر حشرات الارض ایک تسلسل کے ساتھ بولنے میں مشغول تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ سرزمین افریقہ پر زہریلے حشرات الارض خصوصاً سانپ اور بچھو بکثرت پائے جاتے ہیں، مگر میں محض ان کے خوف سے اپنے مشن کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔
مجھے معلوم تھا کہ اندھیرے کا جگر آتشی اسلحے کی گرج سے چھلنی ہونے والا ہے۔ پھر اس ویرانے میں وہ بھونچال آ ہی گیا جس کے لیے بہت سے لوگوں نے مل کر کئی گھنٹوں تک جان توڑ محنت کی تھی۔ ایگلز کے باغی ساگا نے کئی بس اسلحہ جمع کرتے گزار دیے تھے۔ فائرنگ کی لگاتار آوازیں فضائے بسیط میں گونج رہی تھی۔ اس سے قبل 2 دھماکے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے ساتھیوں نے پہلے ہی حلے میں گیٹ کو زمین بوس کر دیا ہوگا۔ میں سانس روکے انتظار کرتا رہا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق حملہ شروع ہونے کے 1 منٹ کے اندر لائٹ غائب ہو جانی تھی۔ 1 منٹ کا وقت بھی میں نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ اس 1 منٹ میں عمارت کے احاطے میں موجود محافظوں کی توجہ سامنے کی طرف مبذول ہو جائے تاکہ میں عقبی حصے میں بے خطر اپنی کارروائی کر سکوں۔ اندازاً 1 منٹ پورا ہوتے ہی میں نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ دبایا اور چند لمحوں قبل روشن نظر آنے والی عمارت یکلخت گہری تاریکی میں ڈوب گئی اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آوازوں اور دھماکوں میں بے پناہ شدت پیدا ہو گئی۔ اس دستی بم کا دھماکہ کسی کو نہیں سنائی دے سکتا تھا جو میں عقبی دیوار میں راستہ بنانے کے لیے استعمال کرنے والا تھا۔ لائٹ آف ہوتے ہی میں اپنی جگہ سے نکلا اور ہر ممکن تیز رفتاری سے عمارت کی طرف بڑھا۔ پھر عمارت کے قریب پہنچنے سے قبل ہی میں نے اپنے ہاتھ میں پہلے سے موجود دستی بم دیوار پر دے مارا۔ انتہائی شور کے باوجود میں نے اندازہ کر لیا کہ دیوار کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا ہے۔ دیوار کا ملبہ گرنے سے جو دھول اڑ رہی تھی اس کے صاف ہونے کا انتظار کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں رکے بغیر پہلے کسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک طویل زکن مجھے دیوار میں پیدا ہونے والے سوراخ سے اندر لے گئی۔ حسب توقع مجھے کسی طرف سے کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو مجھے ٹوکتا۔ وہ سب یا تو سامنے والے حصے کی طرف چلے گئے ہوں گے یا پھر ناگہانی حملہ آوروں سے نبرد آزما ہونے کے بجائے اپنی جانیں بچانے کی فکر میں لگ گئے ہوں گے۔ میں نے تیزی سے زمین سے اٹھ کر کپڑے جاڑے اور عمارت کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس وقت میری بے فکری اور دیدہ دلیری کا یہ عالم تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود ٹارچ بھی روشن کر لی تھی۔ اس دیدہ دلیری اور بے فکری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں جونز کے میک اپ میں تھا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے جو اقدامات کیے تھے یہ میک اپ بھی انہی اقدامات کا ایک حصہ تھا۔ بالفرض میری سکیم ناکام ہو جاتی تو یہ میک اپ اب میری جان بچانے میں کلیدی کردار ادا کرتا۔ اس کھڑکی تک پہنچنے میں مجھے ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی جس کے بارے میں مجھے کلارا نے بتایا تھا۔ نہ صرف بتایا تھا بلکہ نقشہ بھی بنا کر دیا تھا۔ یہ کمرہ سٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور لاک نہیں رہتا تھا، نہ ہی غیر ضروری طور پر کوئی اس طرف آتا تھا۔ یہ کمرہ نچلی منزل کی راہداری کے سرے پر واقع تھا جس کے دروازے کے برابر سے ہی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ میں نے ایک ہی وار میں کھڑکی کا دروازہ توڑ ڈالا اور پھر کود کر سٹور میں داخل ہو گیا۔ ٹارچ کی محدود روشنی میں میں نے سٹور میں بکھرے ہوئے کاٹ کباڑ کا جائزہ لینے کے بجائے دروازے کا جائزہ لیا اور پھر دروازے تک پہنچ کر ٹارچ بجھا دی اور دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ غیر مقفل تھا۔ میں جلدی سے سٹور سے باہر نکلا اور سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ راہداری میں خاصی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ ہلچل ہونی ہی چاہیے تھی ان لوگوں پر جو ناگہانی افتاد آن پڑی تھی۔ یہ اس کا منطقی رد عمل تھا۔ عمارت کے احاطے میں سامنے کی سمت کھڑی ہوئی گاڑیوں نے شاید آگ پکڑ لی تھی، اس لیے کہ راہداری کے دوسرے سرے پر نارنجی رنگ کی لرزتی ہوئی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان فضولیات کی طرف توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا اور بے فکری سے ٹارچ روشن کر لی۔ وہاں کچھ لوگ موجود تھے مگر انہیں کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ تو بوکھلائے ہوئے انداز میں ایک دوسرے سے دریافت حال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی کو کچھ معلوم ہوتا یا کسی کی سمجھ میں کچھ آتا تو دوسرے کو جواب دیتا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہاں حملہ آوروں میں سے کوئی گھس آیا ہے؟ ان کے ذہن تو اس قابل رہے بھی نہ ہوں گے کہ وہ کچھ سوچ سمجھ سکیں۔ میں سیڑھیوں سے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اوپر جاتے ہوئے مجھے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لائٹ گئے 2.5 منٹ گزر چکے تھے۔ اس بات کا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ جنریٹر سٹارٹ ہونے میں کتنی دیر لگے گی۔ یہ کام جلدی بھی ہو سکتا تھا اور اس میں دیر بھی لگ سکتی تھی، تاہم اس سے میرے پلان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ میں نے اپنی تیاریاں ہر طرح سے مکمل کر لی تھیں۔ اوپری منزل پر پہنچتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چھت کی طرف گیا ہو۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جونز کی خوابگاہ کی طرف پھینکی تو دروازہ مجھے کھلا ہوا نظر آیا۔ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں جونز ہی چھت کی طرف نہ گیا ہو۔ اس بات کا امکان تھا کہ وہ بوکھلاہٹ میں فرار ہونے کی کوشش نہ کر ڈالے۔ یہی سوچ کر میں بھی اوپری منزل پر رکنے کے بجائے چھت کی طرف بڑھ گیا۔ چھت کا دروازہ بھی مجھے کھلا ہوا ملا جس کا مطلب یہی تھا کہ میرا خدشہ بے بنیاد نہیں تھا۔ چھت پر قدم رکھتے ہی مجھے وہ دیو ہیکل پرندہ نظر آ گیا جسے ہیلی کاپٹر کہا جاتا ہے۔ ایک سایہ دوڑتا ہوا اس کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے ہونے والی فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں اب سست پڑتی جا رہی تھیں۔
सोचने समझने का वक्त नहीं था। मैं अगर लम्हाती तगाफुल भी बरतता तो वो निकल जाता। उसने भी गालिबन महसूस कर लिया था कि छत पर कोई आया है, मगर उसने भी वक्त जाया ना करने का तहैया कर रखा था। वो रुके बगैर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ता रहा। मैंने रोशन टॉर्च हाथ से फेंकी और हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ते हुए जोन्स के पीछे लपका। जोन्स को किसी गैर मामूली बात का एहसास हुआ तो उसने दौड़ते में पलट कर देखा, मगर अंधेरे के बायस वो मेरे खदोखाल नहीं देख सकता था। फिर वो रुक गया। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उसने जारिहाना लहजे में कहा। उसके पास गालिबन कोई हथियार वगैरह नहीं था, वरना मेरे अंदाज पर वो इंतजार न करता। वो चौकन्ना हो गया था, मगर मैंने उस पर छलांग लगाने में जरा भी तामुल नहीं किया। उसे इस हद तक तवक्को नहीं थी, ताहम उसने मुझे झुकाई देने की नाकाम कोशिश की थी, जिससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं उसे पुख्ता छत पर दूर तक रकीबता चला गया। ये मैं हूँ डियर जोन्स। मैं उसे रगड़ा देते हुए गुराया। पहचाना तुमने मुझे, या और तफसील से तारुफ कराऊं? जोन्स मुझे अपने ऊपर से उछाल कर फेंकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शायद उसने आवाज से मुझे शिनाख्त कर लिया था। अगर शिनाख्त कर लिया था तो यकीनन बौखला गया होगा। भला मास्टर ली क्वान के शागिर्द के मुकाबिल आने की किसमें हिम्मत थी? अगर तुमने नहीं पहचाना जोन्स तो मैं अपना तारुफ कराए देता हूँ। मैं गुराया। मैं एबरन हाल का बड़बोला हूँ, यहूदियों का जानी दुश्मन, जिसे दुनिया अली यार खान के नाम से जानती है। तुम मुझे छोड़ दो। जोन्स हकलाया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खामोश रहो। मैंने उसे एक और रगड़ा देते हुए कहा। क्या तुमने मुझ पर फायरिंग नहीं कराई थी? मैं बदला लेने में देर करने का कायल नहीं हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जोन्स की आवाज में मदद का सा तासुर था। उसे अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगी थी। तुम सिर्फ जान के खौफ से मुझसे माफी मांग रहे हो। आजाद होते ही फिर मेरी जान के दर पे हो जाओगे। मैं बड़ी से बड़ी कसम खा सकता हूँ। जोन्स ने हाँपते हुए कहा। मैं कभी तुम्हारी राह में नहीं आऊंगा। अगर आओगे भी तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अपना ही नुकसान करोगे। मैंने सफाकाना लहजे में कहा। और तुम लोगों की कस्मों पर तो मैं वैसे भी एतबार नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम जिस तरह कहो मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ। जोन्स गगयाया। उसने जिदोजहद करना तर्क कर दिया था। तुम्हें मेरे साथ भरपूर ताउन करना होगा। अगर तुम इस पर तैयार हो तो मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। मैं दिलो जान से तैयार हूँ। जोन्स ने बड़ी तेजी से कहा। शायद उसे अपनी जान बख्शी पर यकीन नहीं आ रहा था। तो फिर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओ। मैंने उसका सर फर्श से टकरा दिया और वो बेहोश हो गया। नीचे होने वाली फायरिंग अब थम चुकी थी। मेरी तरफ से उन्हें इतनी ही देर की इजाजत मिली थी। इसके बाद उन्हें हर सूरत में पसपा हो जाना था। इमारत के अंदर जनरेटर स्टार्ट नहीं हो सका था। मुमकिन है वो लोग इस हद तक बौखला गए हों कि उन्हें जनरेटर स्टार्ट करने का होश ही न रहा हो। ताहम नीचे अहाते में कई गाड़ियां धड़ाधड़ जल रही थीं। मैंने जैसे तैसे बेहोश जोन्स को हेलीकॉप्टर में ठूंसा और खुद भी सीट पर बैठकर हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर दिया। अगले ही मिनट हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद हो रहा था। एक मखसूस बुलंदी तक पहुंचकर मैंने अपने मखसूस लिबास की जेब से एक क्लस्टर बम निकाला और बाहर की तरफ उछाल दिया। बम इमारत पर गिरा और एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत का ये आलम था कि 150 फुट ऊपर फजा में मौलक हेलीकॉप्टर भी एक लम्हे को लहरा गया। अभी पहले धमाके की शिद्दत पूरी तरह खत्म नहीं होने पाई थी कि मैंने दूसरा बम भी बाहर लुढ़का दिया और दूसरे के बाद फिर तीसरा। यूं तो 2 बम ही बहुत काफी थे, मगर इसमें खदशा था कि तहखाना तबाही से बच जाएगा। इमारत पर 3 बम फेंकने के बाद अब मजीद रुकने की जरूरत नहीं थी। मेरा हाथ हेलीकॉप्टर की साइकिलिंग स्टिक की तरफ बढ़ा और हेलीकॉप्टर ने हवा के दोष पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 2 मिनट के अंदर अंदर मैं मंजिले मकसूद पर पहुंच गया। नीचे खड़ी हुई कार की रोशनियां मेरी रहनुमाई कर रही थी। मैंने बड़ी महारत के साथ हेलीकॉप्टर नीचे उतार लिया। सब कुछ प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा था। कामयाबी मुबारक हो चीफ। नीचे से बर्ड की चिंगारती हुई आवाज सुनाई दी और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। इसे हेलीकॉप्टर से उतारो और अपने अड्डे पर पहुंचाने का बंदोबस्त करो, मैंने ओरिगा से कहा, जो बर्ड के साथ ही वहां मौजूद था। जोन्स को सिर्फ कार में मुंतकिल करना था। सब कुछ तो पहले से तय था। अब मजीद कोई इंतजाम करने की क्या जरूरत थी। मैं उस कार में जा बैठा जिसकी ड्राइविंग सीट पर तहजीब बैठी थी। मुबारक हो अली। तहजीब ने खुशी से लरजती हुई आवाज में कहा, हमने गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। हाँ तहजीब, खुदाए अज़्ज़वजल हम गुनाहगारों को कामयाबियों से नवाजता है, शायद इसलिए कि हमारी नीयतों में कोई खोट नहीं है। हम पूरे खुलूस के साथ यहूदियों की सरकूबी में मसरूफ हैं, बगैर किसी लालच और तमा के। हमें कोई हवस नहीं है, बस एक मिशन है और हम बेमाया लोग हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमों के मुकाबिल डटे हुए हैं। यही छोटी छोटी कामयाबियां हमारा सरमाया हैं, यही हासिले उम्र हैं।
انہی کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہمارا سبھی کچھ رائے گاہ نہیں جا رہا۔ ہم ایک فلک بوس عمارت تعمیر کرنے کے لیے چھوٹی موٹی اینٹیں چن رہے ہیں۔ خدا نے چاہا تو ایک نہ ایک روز یہ عمارت ضرور پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ ہمارے ہاتھوں نہ صحیح کسی اور کے ہاتھوں پہنچے گی، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری محنتیں بالکل ہی اکارت ہو جائیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ہمیں اس کام کے لیے چنا۔ وہ تو بڑا بے نیاز ہے، نمرود جیسے متکبر کو مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ختم کرا سکتا ہے، مٹھی بھر یہودیوں کو کروڑوں مسلمانوں پر مسلط کر کے اپنی شان کا اظہار کر سکتا ہے۔ جو کارنامے ہم سے سرزد ہوتے ہیں ان میں ہمارا کیا کمال ہے تہذیب۔ ہمیں ہر کامیابی پر اس خدائے وحدہ لا شریک کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے یہ کام ہم سے لیا، کسی اور سے نہیں لیا۔ اس میں کیا شک ہے علی؟ تہذیب نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہم کسی بھی طرح خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ شی گرائے کی سڑکوں پر شدید ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شہر بھر کے فائر انجن سڑکوں پر نکل آئے ہوں۔ پولیس کاریں اور موبائل گاڑیاں بدہواسی کے عالم میں سڑکوں پر سائرن بجاتی دوڑتی نظر آ رہی تھی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی مسرت کا احساس ہو رہا تھا۔ ابھی 2 ہی راتیں قبل تو میرے ساتھیوں نے ایگلز کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کیا تھا، اور اب ساگا اور اس کے ساتھیوں کی مدد سے ہم نے ایگلز کے مقامی ہیڈ کوارٹر کو مکمل تباہی سے دوچار کیا تھا۔ ہمارے کسی آدمی کو تو غزن نہیں پہنچی؟ میں نے یکا یک چونک کر تہذیب سے پوچھا۔ خدا کا شکر ہے کہ کسی کی خراش تک نہیں آئی، تہذیب نے کہا۔ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ جوابی کارروائی وہ کیا خاک کرتے۔ بلا شبہ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ پولیس تک بدحواس ہو گئی ہے۔ جب تک انہیں ہوش آئے گا اور وہ شہر کی ناکہ بندی کریں گے، ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ راستے میں ہمیں کسی نے نہیں روکا تھا۔ جونز کو رسیوں سے جکڑ کر قید کر دیا گیا تھا۔ ساگا اپنے ساتھیوں سمیت ہم سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے اتنی آسانی سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ شی گورائے میں ایگلز کے دن پورے ہو چکے ہیں، ساگا نے کہا۔ نہ صرف ان کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا ہے، بلکہ تم نے سربراہ کو زندہ گرفتار بھی کر لیا ہے۔ تم سے زیادہ اس کامیابی کی خوشی مادام کلارا کو ہوگی، میں نے کہا۔ وہ آخر وقت تک مجھے اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ تم علی یار خان ہو تو ہرگز نہیں روکتی۔ ہاں، اسے معلوم ہو جاتا کہ میں کون ہوں تو وہ مجھ سے تعاون ہی نہ کرتی۔ یہ تو میں نے اسے دھوکے میں رکھ کر اس سے معلومات حاصل کی ہیں۔ کیا اب تم اسے بتاؤ گے کہ تم دراصل کون ہو؟ ساگا نے پوچھا۔ اس سلسلے میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ویسے اس پر اپنی حقیقت ظاہر کرنے کے بعد اس کا تعاون حاصل رہنا ناممکن سا لگتا ہے، اور اس طرح اس کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے سامنے ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے۔ فی الحال تم اس سے مل تو آؤ۔ وہ بہت مضطرب ہوگی، اسے نیند بھی نہیں آ رہی ہوگی۔ کلارا واقعی جاگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں جونز کے میک اپ سے پیچھا چھڑا کر اس کے پاس پہنچا تھا اور بدستور ایڈم ڈی فلوک والے میک اپ میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کلارا خوشی سے نہال ہو گئی۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ غالباً تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایگل سے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ ہاں، میں نے مسکرا کر کہا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس عمارت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک پورے فوجی دستے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے باوجود بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کامیابی ہو ہی جائے گی، کلارا نے بڑے جوش سے کہا۔ اس لیے کہ وہ عمارت نہیں، ایک قلعہ ہے، اور جو بھی وہاں حملہ کرے گا وہ چونکہ کھلے میں ہوگا، اس لیے اسے شدید نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تم وہاں کے اسرار و رموز سے پوری طرح واقف ہو، اس لیے تم ان باتوں سے بخوبی واقف ہو۔